بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستو، تین نعمتیں ایسی ہیں جو اللہ پاک نے سب کو عطا کی ہے۔ کیا غریب، کیا امیر، کیا مالدار، کیا تنگ دست، جتنے بھی اللہ کی مخلوق ہیں، جتنے اللہ کے بندے اور بندیاں ہیں، اللہ نے یہ تینوں نعمتیں ان سب کو عطا کی۔ یہ اللہ پاک کی ایک نعمتیں بھی ہے جو انسان کو ملی ہے، اور ایک آزمائش بھی ہے۔ اللہ کی یہ تین نعمتیں جو انسانوں کو اللہ نے عطا کیا ہے، یقیناً بہت بڑی نعمت ہے، لیکن دوسری طرف ایک آزمائش، امتحان بھی ہے کہ ہم ان تین نعمتوں کا استعمال کیسے کرتے ہیں۔ آیا جیسے اللہ نے فرمایا ویسے، یا ہم اپنی مرضی کے مطابق اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ اگر یہ تین نعمتیں اللہ کے مرضی اور حکم کے ساتھ استعمال ہو رہے ہو، سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ کے مخلوق وہ ہے جس کو اللہ نے جنت کے لیے پیدا کیا۔ اگر یہ تین نعمتیں اللہ کے حکم سے ہٹ کر استعمال ہو رہے ہو، سمجھ لیجئے کہ پھر ان انسانوں کو اللہ نے جہنم کے لیے پیدا کیا۔ بلکہ فرمایا قرآن مجید میں اللہ پاک نے اولئک کالانعام، ان کی مثال جانوروں کی ہے، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی یہ گئے گزرے۔ جانور تو پھر بھی اللہ کے جس مقصد کے لیے اللہ نے ان کی تخلیق کی ہے اس کو پورا کر رہے ہیں۔ اولئک کالانعام، جو ان نعمتوں سے ہٹ کر دنیا میں یعنی اس کی قدردانی نہیں کرتے ہیں تو ان کے پاس، لیکن قدردانی نہیں ہے، غلط جگہ استعمال ہو رہے ہیں۔ تو پھر اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک هم الغافلون، یہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے۔ تین نعمتیں کون سی ہیں جو اللہ نے سب کو دی ہے؟ پہلی نعمت دل ہے، اور دل میں بننے والی جذبات، یہ اس نعمت کی قدردانی اس جذبات کے ساتھ بنے گی جو اس کے اندر جذبے بن رہے ہیں۔ دوسری نعمت دماغ، اور جو اس دماغ میں آنے والی خیالات ہے وہی سے اندازہ ہوگا کہ اس کی قدر ہو رہی ہے کہ ناقدری ہوگی۔ اور تیسری نعمت نفس کا بھی اللہ کے ہاں ایک امتحان ہے کہ حرام جا رہا ہے کہ حلال جا رہا ہے۔
نفس کے جو تقاضے ہیں وہ پورے ہو رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق، یا اپنی مرضی سے نفس کو استعمال کیا جا رہا ہے؟ دل، دماغ، نفس، یہ اللہ کی ایسی تین نعمتیں ہیں جو اللہ نے سب کو دیا ہے۔ غریب کے پاس بھی ہے، امیر کے پاس بھی ہے، سرمایہ دار کے پاس بھی ہے، تنگ دست کے پاس بھی ہے، صحت مند کے پاس بھی ہے، بیمار کے پاس بھی ہے، مرد کے پاس بھی ہے، عورتوں کے پاس بھی ہے، آزاد کے پاس بھی ہے، غلام کے پاس، سب کو اللہ نے دیا۔ اور جو ان نعمتوں سے خالی ہے پھر وہ ان پر کوئی امتحان آزمائش نہیں ہے، کوئی امتحان آزمائش۔ سب سے پہلے یہ کہ دماغ میں آنے والے خیالات، یہ ایک چوک ہے، انسانی بدن کا ایک مین مرکزی چوک ہے، میزان چوک ہے یہ۔ یہاں ٹریفک آ کر اپنے لیے رخ متعین کرتے، جانا کہاں ہے، کس روڈ پہ نکلنا ہے، منزل کہاں ہے، یہ چوراہا اس کے لیے متعین کر رہا ہے۔ یہ دماغ، غلط خیالات بھی آ رہے ہیں، اچھے خیالات بھی آ رہے ہیں، غلیظ خیالات بھی آ رہے ہیں، خوبصورت خیالات بھی آ رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا کریں ہم اس دماغ کے ساتھ؟ اللہ کے رسول، ایسے ایسے خیالات آتے ہیں کہ مرنا گوارا ہے، آگ میں جلنا گوارا ہے، پانی میں ڈوبنا گوارا ہے، لیکن یہ خیالات گوارا نہیں ہے کہ کیوں آ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا کوئی بندہ ان خیالات سے خالی نہیں ہے، ہر ایک کے دماغ میں غلط بھی آئیں گے، اچھے بھی آئیں گے، یہ چوراہا ہے۔ بہترین ڈرائیور بھی آ کر گاڑی چلانے والا، غلط ڈرائیور بھی آ کر گاڑی کو پنسا دے، چلتا رہے یہ چوک، پنسے نہیں کوئی گاڑی، ٹریفک رواں دوان رہتا ہے، پنس جائے ایک غلط چیز پہ ٹریفک جام ہو جاتی ہے، بولے ٹریفک جام تو یہ غلط گاڑی رہا پونوی گاڑی رہا گاڑی دے پکارو دے روان دی گرد ٹریفک کی سر جام، ایک غلط گاڑی نے پورے ٹریفک کی نظام کو جام کر دیا، ایک غلط خیال پورے دماغ کے خیالات کو آؤٹ کر لیتے، آتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آتے ہیں، لیکن اس کو چلتا کرو، غلط خیالات کو آئے چلتا کرو، کسی روڈ پر نکالو، اس کو جمنے مت دو، رکے نہیں۔ شیطان بدبخت حملہ انہی تینوں مقامات پر شیطان کا حملہ ہوتا ہے، یہ تین کو اس بدبخت نے اپنا مرکز بنایا ہوا ہے۔ غلط خیال آ جاتے، کوشش کرتے کہ یہ جم جائے، یا پھر زبان سے نکالے یا اس پر عمل کرائے، انسان کا بیڑا غرق کر دے سے یہ بدبخت آنے کو برا مت سمجھو، کتنے غلیظ خیالات۔ حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ، ہماری تقی عثمانی صاحب اور دوسرے اکابرین جتنے ہی کراچی کے تھے، ان سب کا مرشد ہے یہ حضرت عالوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عظیم خلفاء میں سے۔ ایک دفعہ چھوٹا بھائی حافظ عبد الرحمن اور والد صاحب عمرے کے لیے جا رہے تھے، کراچی کی بات 1980 کی غالباً بات ہے، 80 کی بات۔ تو اس وقت ویزے نہیں لگ رہے تھے عمرے کے، ابھی تو ماشاءاللہ عام ہے، اس وقت بس مخصوص وقت ہوتا تھا۔ تو کہا یہ صاحب تھے، والد صاحب تھے، گئے، انہوں نے کہا بھائی یہ ٹائم عمرے کا نہیں ہے، آپ شعبان میں آ جائے یا کسی اور مہینے میں آ جائے۔ نکل آئے تو والد صاحب کو نے ذکر سنا تھا کہ ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہی ناظم آباد میں رہائش وزیر ہے، ملاقات کے لیے چلتے ہیں۔ تو یہ دونوں چلے گئے، والد صاحب بھی حافظ عبد الرحمن بھی، دونوں ڈاکٹر صاحب کے پاس چلے گئے۔ جب چلے گئے ڈاکٹر صاحب نے کہا
میرا خیال پہلے ملاقات ہوئی تھی، انہوں نے کہا کیا ہوا عمرے کا، والد صاحب نے کہا ویزا نہیں لگا، انہوں نے کہا 2-3 مہینے کے بعد سیزن آئے گا عمرے کا، ویزا لگے گا. کہا پاسپورٹ دکھا دے. جب ان کو پاسپورٹ دیے دونوں پاسپورٹ ایسے کنٹرول کر دیکھا، پھر بند کر دیا. پھر کہا اب جائے، جب گئے اسی وقت ویزا لگا. ایسے اللہ والے تھے. ایک نگاہ سے انسان بدل جاتا تھا. ابھی موجودہ کراچی کے اکثر علماء کے مرشد وہی ہے، ڈاکٹر صاحب ہیں، بڑے اللہ والے تھے. عالم دین نہیں تھے، ڈاکٹر تھے پیشے کے لحاظ سے، لیکن کتنے اللہ کے محبوب پیارے بن گئے تھے. اللہ یہ نہیں کہتے کہ عالم بن کر آؤ، طالب علم بن کر آؤ، ڈاکٹر کو نہیں دوں گا عالم کو دوں گا. نہیں، اللہ پاک انسان کے دل کو دیکھتے ہیں. ایک ڈاکٹر بھی ولی اللہ بن جاتے، ایک انجینئر بھی ولی اللہ بن جاتے، ایک جج بھی ولی اللہ بن جاتے. بات یہ کہ اللہ سے تعلق برابر ہو. جس پیشے سے منسلک ہو، اللہ پیشے کو نہیں دیکھتے. ہماری اسی سلسلے نقشبندی کے وہ آپ کے پاس ہوگا شجرہ، اسی میں ایک نام آتا ہے خواجہ عبید اللہ احراری، بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں ہمارے. اسی شجرے میں آپ کے پاس ہوگا، دیکھ لیجیے حکومت خواجہ عبید اللہ ان کا نام ہوگا. یہ تاجر تھے، بہت بڑے کپڑے کی تجارت کرتے تھے. بصر کے بازار میں ان کی دکان تھی، تجارت کی، یہ کپڑوں کی تجارت کی دکان تھی. اور ہمارے استاذوں کے استاد گزرے، اتنے بڑے ولی اللہ تھے جس کی کوئی انتہا. ایک دفعہ غالباً بیٹا ان کا نہیں تھا، بھتیجا انہوں نے ان کے ساتھ رہتا، تو دکان تھی، اس میں الماریاں تھی مختلف. تو عصر کی نماز کے لیے جا رہے تھے، تو اپنے بھتیجے سے کہا بھتیجے یہ جوڑے جو ہے یہ 10 درہم والے ہیں، یہ 20 درہم والے ہیں، اور یہ کچھ مہنگے تھے وہ بتایا. تو عصر کی نماز پڑھ کر مسجد سے باہر نکلے تو ایک شخص جا رہا تھا، وہ تیلی کو دیکھ کر اندازہ ہوئے میری دکان سے شخص نے کوئی جوڑا خریدے. اسے کہا کہ بھئی کتنے کے لیے ہے؟ اس نے کہا میں نے 100 درہم کے لیے. بڑی زبردست دکھاؤ. جب دکھایا وہ 20 روپے درہم والا جوڑا تھا. کہا یہ مہنگا دیا ہے تو کس سے لیا ہے؟ تو انہی کی دکان کا اشارہ کیا. تو حضرت نے کہا آ جاؤ. بھتیجے سے کہا بھتیجے یہ جوڑا تو میں نے آپ کو کہا تھا 20 درہم کا دینا ہے، تم نے اس کو 100 درہم کے دیے. وہ لینے والا گاہک نے کہا ہمارے علاقے میں تو یہ 200 درہم کا ملتا ہے، ابھی بھی بہت سستے میں مجھے ملا. کہا نہیں اس نے غلط دیا ہے، اس کی یا 80 درہم واپس کر دو یا پھر 100 درہم والا جوڑا لے لو. تو بھتیجے نے کہا چچا جان جب وہ شخص راضی تھا آپ نے کیوں واپس کرایا؟ کہا بیٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الدین النصیحہ، دین خیرخواہی کا نام ہے. خیرخواہی کہاں چلی گئی؟ وہ خیرخواہی کہاں چلی گئی؟ وہ بھی راضی تھا لینے پر، تو بھی راضی تھا دینے پر، بیچ میں کوئی جھگڑا نہیں تھا. لیکن ایک خیرخواہی جو ہونی چاہیے وہ کہاں گئی؟ ہم بھی آج خیرخواہی آپ 1 روپے پہ 100 روپے بھی کما سکتے، شریعت نے منع نہیں کیا، لیکن خیرخواہی کہاں چلی گئی؟ الدین النصیحہ، دین خیرخواہی کا نام ہے. ایک مناسب حد تک اس میں آپ منافع ضرور رکھیں، لیکن یہ نہیں کہ 3 مہینے کے اندر بنگلہ بھی خریدو اور 4 مہینے کے اندر گاڑی بھی ساتھ ہو. یہ تو خیرخواہی نہیں ہوئی. یہ تو خیر ہو. وہ ایک شخص نے کہا، کوئی فیس بک پہ کسی نے کوئی وہ کلپ بھیجا تھا کہ ایک شخص کہتے میں تو ان مدارس کے خلاف ہوں. کسی نے کہا کیوں دینی مدارس کے خلاف ہو؟ کہاں آج تک اس مدرسوں سے کوئی انجینئر نہیں نکلا، کوئی ڈاکٹر نہیں نکلا، کوئی وکیل نہیں نکلا، کوئی جج نہیں نکلا. اس کو بند ہونے چاہیے.
ارے ظالم کی یہ مدارس بند ہو گئی تو خیرخواہی والا طبقہ تو یہیں سے نکلتا ہے، دین بتانے والا سکھانے والے تو یہیں سے نکلتے ہیں۔ جائیے آپ پوچھے ایک ریٹائر جج ریٹائرمنٹ کے بعد کیا ان کو ملتا ہے، لاکھوں میں ان کو وہ پینشن ملتا ہے اور گاڑیاں ہے اور نوکر ہے اور بنگلے پلاٹیں ہیں، کیا کیا نہیں ملتے ریٹائرمنٹ کے بعد۔ یہ خیر خواہی ہے؟ لوگوں کے ٹیکس کے پیسوں سے تمہاری عیاشی ہے، یہ خیر خواہی ہے؟ آپ دیکھو مسجد میں نماز پڑھانے والا، مدرسے میں قال اللہ اور قال الرسول کا درس دینے والی کی کیا تنخواہ ہے۔ ایک دفعہ میں بروری سے آ رہا تھا شہر کی طرف، تو ایک رکشے والے کو میں نے روک دیا، تو رکشے والا وہ شیشے میں بار بار مجھے ایسا دیکھ رہے، مجھے ایسا، میں نے کہا خیر ہے بھائی آپ بار بار مجھے دیکھ رہے؟ کہتے ہیں قاری صاحب آپ اسی سنیری مسجد میں ہیں۔ میں نے کہا اچھا پہچانتے ہیں؟ ہاں، میں نے کہا میں ہوں تو وہی سنیری مسجد میں۔ میں نے کہا میں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ کہتے قاری صاحب نہ پہچانا تو اچھا ہے۔ نہیں بھائی اب تو میرا تو شوق بڑھ گیا کہ تعارف کروں کہ بھائی ہے کون تو۔ کہنے لگا قاری صاحب آپ مجھے معاف کرو گے؟ میں نے کہا معاف کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، میں کیا بندہ کیا ہوگا بندے کے معاف کرنا، کیا ذات تو اللہ کی ہے معاف کرنا۔ کہتے قاری صاحب کئی دفعہ ہمارے مدرسے میں آئے، میرے شاگردوں کی آپ نے دستہ بندی کی ہے، خدے میں مدرسے میں استاد سے قرآن کا میرے ہاتھوں سے 600 بچوں نے قرآن یاد کیا ہے۔ میں نے کہا سبحان اللہ، آپ قاری حافظ القرآن مدرس مدرسے کے؟ جی ہاں، 600 بچوں نے میرے ہاتھ سے اللہ نے ان کو حفاظ بنایا۔ میں نے کہا پھر وہ چھوڑ دیے رکشے میں آ گئے؟ کہتے ہاں قاری صاحب رکشہ چلاتا ہوں۔ کیوں؟ کہتے قاری صاحب میں مدرسے میں 10 سال رہا، 10 سال میں نے 1 کلو فروٹ لے کر میں گھر نہیں کیا، تنخواہ 3000 4000 ہوتی تھی، بمشکل گزارا کر جاتا تھا، تو بس بچے تقاضا کرتے، میں نے کہا کہ تنخواہ اتنی نہیں ہے کہ میں فروٹ لا سکوں۔ اب جب رکشے میں آئے اور روزانہ فروٹ لے کر جاتا ہوں، کچھ نہ کچھ لے کر جاتا ہوں، قاری صاحب کیا کر، مدارس کے قراء حفاظ جو بچوں کو پڑھانے والے کیا تنخواہ ان کی، مساجد کی خدمت کرنے والوں کی کیا تنخواہ۔ ہمارے حضرات پرانے وقتوں کی اکابرین فرماتے مؤذن سے کبھی مسجد میں جھاڑو نہ دیا کرو، مؤذن جو اذان دیتا ہے اس سے کبھی مسجد میں جھاڑو نہ دیا کرو، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اذان دیتے ہیں قیامت کے دن اس کی گردن سب سے اونچی ہوں گی، سب سے نمایاں ہوں گی۔ ہم مؤذن کو رکھتے تھے اذان بہم کے شنان تو سبق ہوئے، مسجد بہم پرنزے، مسجد بہم جاڑو کے، اور بیت الخلا بہم سپا کے، سنجا بہم سپا کے۔ ایک تنخواہ پر ایک مؤذن سے کتنا کام ہم لیتے ہیں؟ یہ بیت الخلا صاف کرنا ہے، سنجا، یہ مؤذن کا کام ہے۔ مؤذن تو قیامت میں سب سے اونچے درجے پر ہوگا، ہم نے سب سے اونچے درجے والے کو یہ مقام دیا ہے، یہ مقام دیا ہے۔ پھر بھی کہتے مدارس کی کیا ضرورت ہے، کیوں ہے یہ مدارس؟ یہ انجینئر پیدا نہیں کرتے، ڈاکٹر، وہ جو ہے ان کا کیا حال ہے؟ آپ کے ڈاکٹر فیس لے کر ہزاروں روپے کی دوائی دیتے ہیں مریض کو، پھر بھی مریض کا حال برا ہوتا ہے۔ کبھی تم نے کہا میڈیکل کالج سے فارغ ہو کر جو آتے ہیں ان کا کیا حال ہے؟ آپ جائیے کسی وکیل سے ایک کیس کے بارے میں، ایک شخص نے ایک وکیل صاحب سے پوچھا کہ میں نے وہ یہ ڈرائیور تھا، ایک دفعہ میں آ رہا تھا گاڑی میں، تو اس نے کہا قاری صاحب یہ وکیل لوگ کتنے بد اخلاق ہیں۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے ایک دفعہ یہ کریم گاڑی یہ کیا، کہتے آیا تو میرے ساتھ جب بیٹھ گیا تو مجھے اچھا لگا، کوئی وکیل؟ میں نے کہا وکیل ہو؟ کہتے ہاں۔ میں نے کہا یہ ایک مسئلہ درپیش ہے اس کا، کہتے میرے دفتر آؤ، 20,000 فیس دے دینا اور پھر بتا دوں گا اس کا حل کیا۔ مولوی صاحب سے آپ روڈ پر مسئلہ پوچھو، مولوی صاحب پورا کتاب کھول کر رکھ دیتے۔
پورا کتاب آپ کو روڈ پر سنا دیتا ہے. آپ کسی وکیل سے پوچھے نا کہ یہ کیس ہوا ہے کیا کروں, وہ آپ کو کئی دفتر آ جاؤ 20-25 ہزار روپے فیس دے دینا, پھر بتا دوں گا اس کا حال کیا ہے. دین النصیحہ پر اگر عمل ہو رہا ہے, صرف مدارس والے عمل کر کے دکھا. بات بڑھ گئی. انشاءاللہ اسی بات پر میں آئندہ جو میں بات کروں گا. اللہ نے یہ 3 نعمت دی. اللہ عمل کی توفیق. تمام حضرات مل کر میں